بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر سایہ کر دیتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں پر جاتی تو راستے میں تمام پیڑ میرے سامنے جھک جاتے، جیسے مجھے سلام کر رہے ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہوتی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نچلی سطح کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور بالکل منڈیر کے پاس آ کے رک جاتا، اور اس طرح میں اپنے ہاتھوں سے بالٹی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی، اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ورنہ تمہارے جانے کے بعد پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اس طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑا پن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکلیف دیکھنے کو نہیں ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے عجیب سے خواب آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رات کو میں سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعہ ہی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کیا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کے گھر کب بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا، اس کے دنیا میں آنے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ چمکے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں ابھی 10 دن باقی تھے کہ آسمان پر سرخ رنگ کا ستارہ نکل آیا، جسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر پتہ کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس بچے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے مدینہ جا کر معلوم کیا، وہاں پر بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے والا۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں پر 5-6 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، یعنی جس کا باپ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا، ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ میں پہنچ گئی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، بالآخر وہ دن بھی آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین،
چرند پرند ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی رک جاؤ، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں تھے۔ محترم ناظرین، اس غریبی میں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھ بیٹے گھر سے باہر بیٹھے رہے کہ اگر ہمارے ابائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا بندوبست کر سکیں۔ پوری رات کوئی بھی نہ سویا اور رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند بھی ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر اور باہر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک بی بی آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی اور کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد صبح کے وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل جدا تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی بھی نکلتی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور بی بی آمینہ سے کہنے لگیں، اے آمینہ، میں نے ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی دائی شفا نے آپ کو زمین پر لٹایا، آپ نے جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں، جب میں اپنے بچے کو گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے ستارے زمین کے قریب تر ہو رہے ہیں۔ اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے میں آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اندر سے ایک آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، ابراہیم کی دوستی دو، داؤد کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے جا کر عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبدالمطلب، تجھے پوتا مبارک ہو،
یہ سنتے ہی رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن دور ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا جلدی سے میرا پوتا مجھے لا کر دو۔ جیسے ہی دائی شفا بچے کو باہر لائیں تو بچے کو دیکھ کر تمام یہودیوں کے ہوش اڑ گئے کہ اتنا خوبصورت بچہ بی بی آمینہ کے ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب بہت زیادہ خوش ہوا اور باندی سے کہنے لگا جا میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا۔ عبد المطلب آپ کو اٹھائے کعبہ کی طرف گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے بڑا انسان بنانا۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پوتا ایک ایسا انسان ہے جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کیں۔ بے شک حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا عجیب نام تم نے رکھا ہے، ہم نے ایسا نام آج تک نہیں سنا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا اے لوگو تمہیں کیا پتا ایک دن میرے پوتے کی ایسی شان ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔